اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ تو روزے کے مسائل سے مربوط بعض غلط فہمیاں اور غلطیاں، کیونکہ ابھی ماہ مبارک رمضان گزرا ہے، تازہ تازہ آپ کے دماغ میں مسائل ہوں گے، تو بہت زیادہ مدرسے کے پاس جو مسائل آتے ہیں، میرے خیال ہے پورے سال کا جو سب سے مصروف ترین مہینہ مدرسے کے لحاظ سے گزرتا ہے وہ یہ ماہ مبارک رمضان کا ہوتا ہے۔ تو اس میں مختلف مسائل ہمیں پیش آتے ہیں۔ اچھا، خالی رمضان سے مربوط نہیں، شعبان سے یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو مستحب روزوں کے اندر بھی بہت زیادہ غلط فہمیاں خاص طور پر آقا سیستانی کے حوالے سے، ان کے مسئلوں کے حوالے سے کچھ مومنین کے دماغ میں ہیں۔ ان میں ایک ہوتا ہے جیسے مستحب روزہ میں مومن کی دعوت افطار کی قبولیت۔ اچھا، دعوت افطار سے مراد یہ نہیں کہ پورا روزہ جب ختم ہوتا ہے مغرب کے وقت، غروب شرعی کے وقت جو عام طور پہ افطار کیا جاتا ہے وہ کسی مومن کی طرف سے، اس سے مراد یہ ہے کہ دوران روزہ اگر کوئی مومن دعوت دے افطار کی، کھانے کی، تو اس دعوت کو قبول کرنا یہ مستحب ہے بنسبت روزے کو مکمل کرنے کی۔ تو یہ تو ایک واضح سی بات ہے، سب کے علم میں ہے کہ مستحب روزے میں مومن کی دعوت افطار کو قبول کیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے یا ہوتا ہے یہاں پر کہ اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ بہت سے مراجع تو ایسے ہیں کہ اگر ہم نے قضا روزہ رکھا ہوا ہے تو ظہر سے پہلے قضا روزے کو بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں بھی اگر کوئی مومن دعوت افطار دے تو مستحب ہے سے قبول کر لیں، جیسے آقا خوئی اور آیت اللہ اسحاق فیاض۔ البتہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ نہیں، قضا روزے کے اندر یہ مستحب نہیں ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کر کے بیچ میں روزے کو افطار کر لیں، یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے، یعنی اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ کر تو سکتے ہیں زوال سے پہلے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قضا روزہ رکھا ہوا ہے تو ہم توڑ نہیں سکتے، زوال سے پہلے آپ جان بوجھ کر بھی قضا روزہ توڑ سکتے ہیں، کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اجازت ہے۔ البتہ بعد میں اس روزے کو رکھنا پڑتا ہے، لیکن قضا روزہ کا رکھا ہوا ہے اور کوئی مومن دعوت افطار دے آپ کو، تو آغا سیستانی اور آیت اللہ خامنئی تو فرماتے ہیں کہ اس میں ثواب نہیں ملے گا آپ کو روزہ توڑنے کا یا افطار کرنے کا اور مومن کی دعوت کو قبول کرنے کا، لیکن آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ اسحاق فیاض کے مقلدین وہ کہتے ہیں کہ نہیں، زوال سے پہلے اگر یہ دعوت ملی ہے تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ یعنی میں اس طور پر یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ مومن کی دعوت کو قبول کرنا یہ خود مستحب روزے کے مکمل کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ لوگ بہت اس میں پریشان ہوتے ہیں، بعض اوقات جھنجھلاتے ہیں کہ بھئی لوگ ہمیں دعوت افطار دے رہے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، بیچ میں ہم پورا روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ روزہ پورا کر سکتے ہیں لیکن ثواب کم ملے گا بنسبت مومن کی دعوت کو قبول کرنے کے۔ قبول کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو افطار کر لیا، ثواب زیادہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ مستحب روزے میں معمولی تشرفات پر قبولیت دعوت افطار کا مسئلہ۔ عام طور پہ جو اس قسم کے مسائل کو جانتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ مثلا کسی شخص کی بیوی ہے، مثلا وہ صرف پانی لے کر آ جائے کہ لیجیے، آپ اس کو پتا ہے کہ میرے شوہر نے رکھا ہوا ہے، بسکٹ کا ٹکڑا پکڑا دیا، تھوڑی سی سونف کھلا دی مثلا، اور کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز، تو یہ کافی ہے اس طرح کی چیزوں کے لیے؟ اس میں آقا سیستانی فرماتے ہیں اور بہت سارے اور مجتہدین جیسے آیت اللہ خامنئی بھی کہ یہ جو دعوت افطار ہونی چاہیے نا، کھانے کی ہونی چاہیے، طعام کی ہونی چاہیے۔ یہ معمولی تشرفات جو ہوتے ہیں، چائے، بسکٹ، مٹھائی کا ٹکڑا، پانی کا گلاس، شربت وغیرہ، اس پہ کھولنا مستحب نہیں، یعنی کھانا ہونا چاہیے، یعنی یہ استحباب طعام کے لیے، یعنی پورا ایک فل میل ہو آپ کے سامنے۔ یہ نہیں کہ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں۔ ہمارے یہاں پر محفل شاہ خراسان جو کراچی میں ہے، وہاں پر ایک بہت بزرگ ہیں جو کہ ہر نماز کے بعد بڑے اخلاص کے ساتھ وہ گرما گرم چنے لے کر آتے ہیں، اور جو بھی نمازی وہاں، یعنی ان کا واقعتاً ایسا
مزیدار بھی ہوتا ہے. خود میں بھی کئی دفعہ لائن میں لگا ہوں اس میں. یعنی وہ ایک مٹھی بھر چنے دیتے ہیں, گرما گرم لے کر آتے ہیں, جو نمازی نکلتے جاتے ہیں مسجد سے ان کے ہاتھ میں, تو لوگ باقاعدہ لائن بنا کے لیتے ہیں. تو لوگ یعنی صبح مستحب روزہ رکھ کے گئے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب ہم وہاں جائیں گے نماز کے لیے تو وہ تو ہمیں یعنی وہ تو دیں گے ہی, سمجھنے کے لحاظ سے ان کی دعوت ہے, ہمارے ہاتھ میں پکڑائیں گے وہ, تو اب ہم یہ چنے اگر کھا لیں گے تو ہمارا مستحب روزہ بھی ہو جائے گا اور ہم نے ایک لحاظ سے ان کی دعوت قبول کر کے ایک مومن کی اور چنا کھا لیا ہم نے. تو وہ فرماتے ہیں آغا سیستانی اور رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کہ نہیں, یہ اتنے معمولی تشرفات کے اوپر مستحب نہیں ہے, فل ایک میل ہونا چاہیے. اچھا, یہ خالی صرف یہی مسئلہ بھی نہیں ہے, دعوت افطار کی قبولیت کے سلسلے میں آیت اللہ سیستانی کا ایک الگ نظریہ ہے. وہ یہ فرماتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, میل ہونا چاہیے, جیسے ابھی آپ نے سنا چھوٹی موٹی چیز نہیں ہونی چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مستحب ہے کہ جب دعوت دینے والا جو ہے وہ آپ کی دعوت قبول کرنے سے بہت خوش ہو, اور آپ کی دعوت اگر آپ اس کی رد کر دیں تو وہ رنجیدہ ہو جائے. یہ اس وقت ہے, یہ نہیں کہ اس کو کوئی خاص پرواہ نہیں, اس نے کہا یہ آپ بھی کھانا کھائیے, آپ نے کہا نہیں میرا روزہ, اس نے کہا کوئی بات نہیں چلے ٹھیک ہے پھر آپ, یعنی اس کو کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے. نہیں, اگر وہ اس وقت مستحب نہیں ہوگا روزہ کھولنا. وہ فرماتے ہیں اس وقت مستحب روزہ کھولنا ہوگا, مستحب افطار کرنا, کہ جب اس کو قبول کرنے میں وہ مومن بہت خوشی محسوس کرے, اور اگر آپ اس کی دعوت کو رد کر دیں تو وہ بہت رنجیدہ ہو جائے. اس صورت میں ہے. پھر اس کے بعد یعنی یہ تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ کھول سکتے ہیں اگر وہ رنجیدہ ہو رہا ہے اور بہت خوشی محسوس کر رہا ہے. پھر یہ ہونا چاہیے کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ کہ میل ہونا چاہیے. یعنی یہ دو شرطیں آیت اللہ سیستانی نے اس سلسلے میں لگائی ہیں. تو عام طور پر یہ نہیں کہ لوگ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس طرح سے بھی افطار ہو جاتا ہے, چلتے پھرتے ہو جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے, یہ بھی مراجع سے پوچھا گیا کہ یہ مستحب روزے کے دن افطار کا سامان اگر کسی گھر بھجوا دیں, آج کل یہ بھی سلسلہ ہو جاتا ہے نا, بعض اوقات ایسے پرابلمس ہو رہے ہیں. تو اب مثلا یہ ہوتا ہے آج کل سلسلہ کہ بھائی بہت سے مسائل ہیں, گھر پہ دعوت کرنے اکثر رشتہ دار گھر پہ کر رہے ہوتے ہیں افطار, لیکن کیا ہے کہ وہ مثلا اگر ہم مستحب روزہ ہے, ہم چاہتے ہیں کسی مومن کو بجائے کہ اپنے گھر بلوائیں, کچھ ایسی کمٹمنٹ ہے ہماری, لیکن ہم نے کہا مثلا عید غدیر کا دن ہے, ہم اگر پورا میل ہی جو ہے وہ ان کے گھر بھجوا دیں مثلا, تو کیا یہ تب بھی اس میں شمار ہو جائے گا کہ بھائی ہم نے مومن کی دعوت کی ہے, مثلا ہمارے گھر پہ کسی رشتہ دار نے بھجوا دیا کہ بھائی آپ کے افطار کا سامان ہے, آپ مستحب روزہ افطار کر لیں ہماری طرف سے. تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ وہی جواب ہے جو پہلے کہا کہ یہ صورت میں بھی ہو جائے گا, بشرطے وہی شرطیں پوری ہونی چاہیے کہ اگر قبول کریں تو اسے بہت خوشی محسوس ہو, اور نہ قبول کریں اگر تو وہ رنجیدہ ہو جائے. اس صورت میں اگر گھر کے اوپر بھی اگر آپ کے بھجوا دیا جائے تو اس صورت میں بھی آپ کے لیے مستحب ہے کہ پھر آپ افطار کر لیں. لیکن ان کے علاوہ اور جو اکثر مجتہدین ہیں آغا سیستانی کے علاوہ, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کے سامنے ہونا چاہیے, اس کے یعنی اس کے گھر میں, اس کے سامنے یا جس جگہ پہ بھی وہ دعوت دینے والا موجود ہے وہاں پر افطار کے لیے یہ والی چیز آئی. یہ نہیں کہ مثلا سامان گھر پہ کسی کے بھجوا دیا جائے تو اس کے لیے استحباب نہیں, استحباب اس شخص کے حضور میں ہے کہ جو آپ کو دعوت دے رہا ہے. لیکن آغا سیستانی کے ہاں بہرحال یہ بھی چل جائے گا. اچھا, ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے, اور وہ بھی ہم نے مستحب روزوں کے اندر کافی دیکھا ہے. وہ یہ ہے کہ باہمی اتفاق سے روزہ افطار کر لینا. مثلا دو افراد ہوں اور دونوں یہ ایک دوسرے سے طے کر لیں کہ بھائی ہم دونوں روزہ رکھتے ہیں, میں آپ کو افطار کرا دوں گا, آپ مجھے افطار کرا دیجیے گا دن میں. تو اس پہ آغا سیستانی بھی فرماتے کہ نہیں, اس سے روزے کا جو ثواب ہے جو اس میں افطار کو قبول کرنے والا, یہ شمار نہیں ہوگا. یہ ایک ہوتا ہے کہ آدمی خلوص نیت سے کسی کو کرتا ہے, یہ اس طرح کی چالاکی وغیرہ کرنا یہ باہمی اس طرح سے ممکن ہے, ایک آدھ مرضی کی بہرحال اس میں اجازت بھی ہو, لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ باہمی اتفاق سے اس طرح سے روزے کو افطار کرنا یا اس کو یعنی ایک دوسرے کو افطار کرانا یہ کافی نہیں ہے.
یہ عام طور پہ لوگ کر رہے ہیں ایسا. اس وجہ سے جب یہ اس کا عنوان ہی ہم نے رکھا ہے کہ روزے سے مربوط غلط فہمیاں اور غلطیاں بھی. تو بہت سی چیزیں تو غلطیوں میں کے اندر آتی ہیں, کچھ غلط فہمیوں میں انسان ان کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے. تو باہمی اتفاق سے کہ تم مجھے افطار کرا دینا, میں تم کو بیچ میں افطار کرا دوں گا, تو پتہ چلا کہ دونوں نے روزہ رکھا, 10-11 بجے اس نے اس کو ناشتے کرا دیا, اس نے دوسرے کو کرا دیا. اس طریقے سے یہ مستحب روزہ شمار نہیں, اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا, آغا سیستانی نے فرمایا. اچھا, پھر ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے. مثلا کسی کے گھر دعوت تھی, ہم بھی وہاں پر جو ہے وہ مثلا پہنچ گئے, ایسے رشتہ دار کے گھر وہاں مہمان آئے ہوئے تھے, ہم نے مستحب روزہ رکھا ہوا, اپنے بھائی کے گھر گئے, ان کے یہاں مثلا کسی کی کھانا وانا کھا رہے ہیں کچھ لوگ, تو اس دعوت میں موجود کوئی مہمان اگر آپ کو کہے کہ بھئی آئیے آپ بھی کھانا کھائیے ہمارے ساتھ, تو کیا یہ شمار ہوگا کہ یہ اس مہمان کی دعوت کے اوپر, یعنی اسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ حلوائی کی دکان پر دادا کی فاتحہ والا جو مسئلہ ہے, یعنی مفت میں, ظاہر ہے وہ تو آپ خود ہی مہمان آئے ہوں لیکن آپ کسی اور کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے آپ بھی افطار کر لیں ہمارے ساتھ, یا ہمارے ساتھ کھانا کھائیے, آئیے. تو اس میں اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے مہمان کی دعوت کے اوپر جو ہے وہ افطار کرنا مستحب نہیں, یعنی صاحب دعوت جو ہے اس کا ہونا چاہیے, اس کی دعوت ہونی چاہیے جس کی طرف سے ہے. یعنی یہ نہیں کہ اس دعوت پہ کوئی اور آیا ہوا ہے اور وہ آپ سے کہہ رہے کہ آئیے آپ کھانا کھائیے ہمارے ساتھ, تو اس کو ہم دعوت افطار سمجھ لیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی عام طور پر ہوتا ہے گھروں میں کہ گئے اور وہاں کسی نے تو دعوت دی ہوتی ہے. اس طرح سے اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کل ہمیں دوپہر کا کھانا فلاں شخص, ابھی فون آ جائے گا, ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر دعوت رکھی ہوئی ہے, دوپہر مثلا لنچ ہے, انہوں نے کہا کہ سب لوگ آپ آئیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم وہاں جائیں گے, فون ابھی آ جائے گا دعوت کا, تو اگلے دن اگر ہم روزہ رکھ لیں جبکہ 100% پتہ ہو کہ ہمیں دوپہر کے لیے دعوت ملے گی, تو کیا تب بھی وہ روزہ رکھنا مستحب رہے گا جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا وہ روزہ مکمل ہی نہیں ہو سکے گا؟ اس میں آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر دعوت افطار کا علم رکھنے کے باوجود جو مستحب روزہ آپ رکھ رہے ہیں جبکہ معلوم ہے کہ 100% کل میرا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کو کھانے کے نتیجے میں, وہ فرماتے ہیں تب بھی مستحب ہے کہ روزہ رکھا جائے, مستحب ہے کہ روزہ رکھا جائے, اور اس کے بعد جب مومن کی وہ دعوت آ جائے اور دوپہر میں ہم چلے جائیں, چاہے ہمیں پہلے سے اس دعوت کا علم ہی کیوں نہ تھا, تب بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور اس کو قبول کر لینا چاہیے اسے. تو یہ عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو معلوم ہی ہے, تو اب ہم روزہ رکھنے کا ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اچھا, اسی طرح سے ایک غلط فہمی اور ہوتی ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ اگر وقت افطار زیادہ مستحب یہ ہے کہ انسان پہلے نماز پڑھے, بشرطے اس کو بہت زیادہ بھوک و پیاس تنگ نہ کر رہی ہو. یعنی اگر یہ ہو جائے نا کہ بھئی اب وقت ہو گیا افطار کا, تو ہم پہلے نماز پڑھیں یا افطار کریں, تو مستحب یہ کہ آپ نماز پڑھیں بشرطے کہ آپ کو بھوک پیاس زیادہ تنگ نہ کر رہی ہو. بھوک پیاس زیادہ تنگ کر رہی ہے اور نماز میں خشوع خضوع کم ہوا جا رہا ہے, پکوڑے وغیرہ یاد آ رہے ہیں بیچ نماز میں, تو بہرحال پھر بھی یہ مسئلہ ہے کہ پھر آپ پہلے افطار کر لیں. اچھا, دوسری ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس افطار پہ لوگ آپ کا انتظار نہ کر رہے ہوں. اچھا, افطار پہ لوگ انتظار نہ کر رہے ہیں, اسے مراد یہ ہے کہ مثلا وہ کہہ رہے ہیں بھائی آئیے آپ کا انتظار ہو رہا ہے, لیکن سب لوگ افطار کھا رہے ہیں. یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے, نہیں, افطار کا انتظار کے معنی وہ بھی اس وقت تک افطار نہیں کریں گے, کھائیں گے نہیں, جب تک کہ آپ وہاں پر نہیں آ جائیں گے آپ کے احترام میں. یہ نہیں کہ وہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں مثلا تیز رفتاری کے ساتھ کھا رہے ہیں سارا, اور جو ہے آپ کو صرف یہ کہہ رہے ہیں آئیے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. نہیں, یہ اس صورت میں مستحب ہے کہ پھر آپ افطار پہلے کر لیں, اگر لوگ آپ کا افطار پر انتظار اس طرح سے کر رہے ہوں کہ وہ خود بھی افطار نہیں کر رہے. اس صورت میں لوگ عام طور پہ کہتے ہیں بھائی وہ لوگ دیکھیں لوگوں میں بلا رہے ہیں, کہاں رہ گئے بھائی, بلائیے, اور سب لوگ افطار کر رہے ہیں. تو پھر مستحب یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں, یعنی نماز مغربین پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آ کر افطار کریں. تو یہ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ افطار کے انتظار سے کیا مراد ہے. انتظار سے مراد ہے کہ وہ لوگ بھی روکے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو کچھ کھا پی نہیں رہے, کہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے آپ کے احترام میں. کیونکہ دیکھیے وہ اتنی اہم بات ہے
کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کو افطار پر مقدم کرو، مگر یہ کہ کسی گروہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو پہلے افطار پسند کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ پھر افطار کریں، پس ان کی مخالفت نہ کرو، ان کے ساتھ افطار کرو۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو پھر پہلے نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز افطار سے برتر ہے اور تمہارے نماز و روزے کی حالت لکھی جائے گی، اور یہ میرے نزدیک بھی محبوب تر ہے۔ یہ ہمارے پانچویں امام کے جملے ہیں اس سلسلے میں، یعنی پہلے نماز پھر افطار۔ اچھا، اب ایک اور بھی مسئلہ لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر غیر شیعہ افراد آپ کو مستحب روزے میں نہیں، وہ چلیں، وہ تو ایک اور مسئلہ آئے گا، ابھی ایک اور مسئلہ عام طور پر دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ جو غیر شیعہ افراد ہیں ان کا پتہ ہے کہ زیادہ تر ان کا وقت افطار آپ سے پہلے آ جاتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آج کل ان کے اس مسئلے کا بعض اوقات مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور بہت عجیب، اور یہ آج کل دیکھیے بہت اس قسم کی مناظر بازی کی فضا بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہو گئی ہے، جو باہمی نفرتوں کی حد تک جا رہا ہے۔ علمی محاکمہ، آپس میں شائستہ گفتگو، ڈسکشن تو اچھی چیز ہوتی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں مستقل، یعنی کہ ایک دوسرے کی میمز بنانا، مذاقہ اڑانا، تو یہ خاص آج کل سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ایک ہتھیار آج کل قرار دیا جا رہا ہے، یعنی منافرتیں پھیلانے کے لیے بڑا فری ہینڈ دیا جا رہا ہے۔ بہت سارے یوٹیوبرز اس کے اندر جو ہے وہ آ گئے، جو علمی محاکمے سے بڑھ کر آپس میں فتنہ و فساد کی فضا پیدا کر رہے ہیں، جو کہ تمام مراجع نے ہمارے اس کو منع کیا ہے کہ اس طرح سے تمسخر اڑانا، ان کے مقدسات کی توہین کرنا یہ جائز نہیں، لیکن اس کی پرواہ نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال ان کے وقت افطار کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہے مسئلہ، ایک مسئلہ کہلاتا ہے اسے زوال حمرہ مشرقیہ کہا جاتا ہے۔ اس پہ ڈسپلے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اچھا چلے، شکر۔ زوال حمرہ مشرقیہ کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی مشرق کی جو سرخی ہے، وہ مشرق سے اٹھنے والی سرخی وہ غائب ہو جائے، اس کا زوال ہو جائے۔ یعنی عام طور پہ ایک ہوتا ہے سورج کا غروب ہونا، سورج کا غروب ہونا ایک الگ چیز ہے، اور وقت مغرب آنا ایک الگ چیز ہے۔ اکثر ہمارے علماء کا یہ دو الگ الگ چیزیں، غروب آفتاب کے بعد آپ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ صرف یہ سقوط قرص جس کو کہا جاتا ہے، یہ سورج کی ٹکیا کا غائب ہو جانا، کیا یہ روزے کے لیے کافی ہے کہ ہم روزہ افطار کر لیں؟ جو کہ عام طور پر ہمارے جو برادران غیر شیعہ جو ہیں وہ اس موقع پر افطار کر لیتے ہیں۔ تو آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ انتظار کرنا پڑے گا، ابھی آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے۔ یعنی مشرق کی سرخی آپ کے سر پہ سے گزر جائے، تقریباً 12 سے 15 منٹ، اور بعض اوقات علماء کہتے ہیں 20 منٹ بھی اس میں لگتے ہیں، کچھ یہ بھی کہتے ہیں، آقا کوئی البتہ 12 منٹ جو ہے وہ کہتے تھے، یعنی غروب ہونے کے 12 منٹ کے بعد آپ افطار کریں۔ آقا سیستانی کہتے ہیں احتیاطی واجب یہ ہے کہ انتظار کرنا پڑے گا آپ کو، یعنی فقط غروب آفتاب کافی نہیں ہے، غروب شرعی ہونے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اتنی دیر کہ آسمان سے مشرق کی طرف سے جو اٹھنے والی سرخی ہے وہ غائب ہو جائے، اس کا زوال ہو جائے۔ یعنی اس میں وہی 12-15 منٹ تقریباً لگتے ہیں جس پہ عام طور پر ہی ہوتا ہے۔ اچھا، یہی مسئلہ آقا کوئی کا بھی تھا، انہوں نے بھی احتیاط واجب لگائی تھی۔ یہی مسئلہ آیت اللہ وحید خراسانی کا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی اتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہی مسئلہ آیت اللہ اسحاق فیاض کا بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ انتظار کرنا پڑے گا۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی، وہ تو فتوے کی بنا پر کہتے ہیں کہ انتظار کرنا پڑے گا، احتیاط بھی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اتنا انتظار کرنا ضروری ہے۔ البتہ ایک مسئلہ بہت سارے پتہ ہے آپ کو کہ برادران اہل سنت کے ساتھ بہت سی جگہوں پہ ان کی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ بہت آکورڈ فیل کرتے ہیں، اور عام طور پہ اس کی وجہ اور بھی ہوتی ہے، اگر آپ نے 12-15 منٹ انتظار کیا تو بہت سی جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کو ایک بھی چیز بچی ہوئی کی تو افطار میں نہیں ملی۔ پھر یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا ہے، پانی یعنی شربت بھی ختم، ایک چیز ختم، وہاں سے ویسے ہی واپس آنا پڑا۔ 12-15 منٹ بہت ہوتے ہیں یہ الغار جب ہوتی ہے اس کے اوپر۔
تو آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی جن کا انتقال ہو گیا ہے، وہ یہ فرماتے تھے ان کی طرف اس معاملے میں احتیاط واجب میں آغا خوئی کی بھی احتیاط واجب ہے، وحید خراسانی کی بھی احتیاط واجب ہے، سیستانی صاحب کی بھی احتیاط واجب ہے. تو لوگ اس مسئلے سے فائدہ اٹھا کر ان کی طرف رجوع کر کے اہل سنت کے ٹائمنگز پہ روزہ افطار کر لیتے تھے. آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی. لیکن آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی اب مسئلہ جو اگر آپ کو ابھی پتہ چل رہا ہے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کی زندگی میں جن کو یہ مسئلہ پتا تھا اور وہ احتیاط واجب میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے وہ اب بھی رجوع کر سکتے ہیں، لیکن جن کو ابھی مسئلہ پتا چل رہا ہے وہ رجوع نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ ان کی حیات کی حد تک معاملہ تھا. اچھا، صرف یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ غیر شیعہ جو نماز روزہ جو اس موقع پہ کر رہے ہوتے ہیں ٹائم ان کے مطابق نہیں آ رہا ہوتا، اور بہت ساری چیزیں کہ پھر جو اس کے بعد ان کو جو نمازیں پڑھنا پڑتی ہیں رات کے وقت تراویح کی صورت میں، تو بہرحال وہ سزا ہوتی ہے روزہ توڑنے کی، اس قسم کے الفاظ جو ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں. تو یہ آپ کے علم میں رہے کہ کتنے ہی ہمارے علماء اور مراجع ایسے گزرے ہیں پہلے بھی اور ابھی بھی گزرے ہیں، اور ابھی تک کچھ موجود بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اہل سنت کا جو ٹائمنگز ہے، یعنی اہل سنت کے ٹائمنگز تو عرفاً میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ کہ صرف سورج کا غروب ہو جانا بھی کافی ہے کہ آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. ان میں ایک آیت اللہ سید محمد صادق روحانی تھے. ان کا بھی فتویٰ یہی تھا کہ صرف سورج کا ڈوب جانا کافی ہے روزہ افطار کرنے کے لیے. ان کا بھی لیکن انتقال ہو گیا. اچھا، آیت اللہ تقی بہجت کا بھی یہی نظریہ تھا. یعنی میں صرف اس طور پہ یہ بتانے کے لیے کہ مذاق نہیں اڑایا جائے، یہ مسئلہ آپ کے اپنے فقہا کا بھی رہ چکا اور ابھی تک ہے، ابھی آگے چل کے میں بتاتا ہوں. تو آیت اللہ بہجت بھی یہی بات کہتے تھے، لیکن مسئلہ ہے کہ یہ ان کا بھی اب بیکار ہی ہے آپ کے لیے، کیونکہ رجوع بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور دوسری کہ یہ انتقال کر چکے ہیں. آیت اللہ بہجت کی یہ قوم میں معصومہ قوم کے حرم میں ان کی قبر مبارک ہے. اچھا، کچھ لوگ بہرحال یہ کہتے ہیں آیت اللہ فاضل لنکرانی کا نہیں، فاضل لنکرانی کا یہ والا نہیں تھا. بہت سے لوگوں نے میں نے دیکھا کہ وہ ان کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا، ان کے نزدیک بھی انتظار کرنا ضروری تھا. اچھا، اس کے بعد آیت اللہ شبیریہ زنجانی. شبیریہ زنجانی کا تو فتویٰ ہے، احتیاط بھی نہیں ہے کہ نہیں اس میں تاخیری کرنا پڑے گی جب تک کہ مشرق کی سرخی پوری اس کا زوال نہیں ہو جاتا، یعنی وہ 12 منٹ 15 منٹ کی احتیاط کرنی پڑے گی. اچھا، لیکن موجودہ مجتہدین میں سے اس وقت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں، اہل سنت کے ٹائمنگز پہ بھی افطار کیا جا سکتا ہے. اب فقط وہ افراد جن کی کوئی اسپیشل قسم کی تحقیق ہو کہ مثلا وہ آیت اللہ سیستانی کے بعد فل عالم میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کو سمجھتے ہوں، وہ ان کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو اہل خبرہ ہیں، جن میں صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کے بعد نمبر 2 کون ہے، ان میں زیادہ تر افراد جو ہیں وہ آیت اللہ شبیریہ زنجانی، آیت اللہ اسحاق فیاض اور آیت اللہ وحید خراسانی کا نام لیتے ہیں. اور ان میں سے کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو اس وقت یہ مسئلہ تقریباً اس میں رجوع نہیں ہو سکتا، اور حتی الامکان یعنی جب تک کہ کوئی تقیہ وغیرہ کا معاملہ نہ آ جائے تب تک آپ اہل سنت کے ٹائمنگز پہ افطار نہیں کر سکتے. اور اگر تقیہ والا کوئی موقع ایسا آ گیا، بہت سے لوگوں کی جان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جاب جانے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، تو وہاں وہ پھر افطار کر سکتے ہیں، لیکن گناہ کوئی نہیں ملے گا، لیکن بعد رمضان کبھی ان کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. تو اس لحاظ سے یہ میں نے سب آپ کی خدمت میں اتنے سارے علماء کے نام اور ان کے فتاوی اس وجہ سے ذکر کی تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ عام طور پر بس یہ کہتے ہیں کہ کوئی سا بھی مجتہد مل جائے ہمیں جو اجازت دیتا ہو تو ہم وہاں رجوع کر لیں. ایسا نہیں ہوتا. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو دوسرے مجتہد کی طرف جانا ہوتا ہے احتیاط واجب میں. یعنی یہ اس وقت عالم آیت اللہ سیستانی ہے ان کے نزدیک. مثلا اب دیکھا جائے، تحقیق کی جائے، نمبر 2 کون ہے، نمبر 3 کون ہے، نمبر 4 کون ہے، ان سب کی احتیاط واجب. اور ایک لحاظ سے یوں بھی یہ مسئلہ رک جاتا ہے کہ اگر ہم اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے چلیں تو اس میں آیت اللہ شبیریہ زنجانی کی طرف جب معاملہ جائے گا تو وہ تو فتوے کی بنا پر منع کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ وہیں رک جائے گا اور آیت اللہ ناصر مکارم کی طرف نہیں جا سکتے، چاہے وہ اس ترتیب میں کافی آگے ہی کیوں نہ ہو.
تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے، یہ غلط فہمی میں لوگ آرام سے اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ فائدہ اٹھا کر جلدی افطار کر لینا چاہیے، جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، سوائے ان کے کہ جن کی کوئی اسپیشل تحقیق ہو اس متعلق اور وہ اسی کے مکلف خود ہیں، وہ کہ ان کے لحاظ سے اگر فلاں عالم میں ناصر مکارم شیرازی قبلہ کا نام آتا ہے تو وہ ان کی طرف رجوع کر کے افطار کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اہل خبرہ کی جو اکثریت ہے وہ ان تین کے اندر ہی منحصر، چوتھے کو آیت اللہ سعید الحکیم کو بھی سمجھتے تھے لیکن ان کا انتقال ہو گیا، اس لحاظ سے اب صرف 3 مراجع رہ گئے جن کی طرف رجوع کی گنجائش ہے۔ اچھا اب آ جائیے، اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ غیر مومن نے اگر دعوت افطار دی ہو، ابھی تک تو تھا کہ مومن کی دعوت افطار، تو تقریباً زیادہ تر مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ جو مستحب روزے کو افطار کرنے کا مسئلہ ہے کہ جب بھی مومن کو درمیان روزہ دعوت دے تو یہ مومن کے ساتھ مخصوص ہے، مومن سے مراد یعنی حسن عشری اس کو ہونا چاہیے، شیعہ حسن عشری کے لیے کہ وہ دعوت دے، اور پھر وہ کہ اس کے دل کو ملول خاطر نہ ہو اگر آپ نے انکار کریں اور اس کو دل کو وہ پہنچے۔ لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ غیر مومن بھی اگر دعوت دے اور اس میں یہ والی شرطیں پائی جائیں کہ اس کے دل کو، اس مسلمان کے دل کو یعنی وہ ہو سرور پہنچے آپ کی دعوت قبول کرنے سے، آپ رد کر دیں تو وہ رنجیدہ ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اس کی دعوت پر بھی مستحب روزے کی افطار کو قبول کر کے روزہ توڑا جا سکتا، توڑا تو نہیں یعنی افطار کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک مسئلہ غیر مومن کے سلسلے میں بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مثلا آفس گئے، مستحب روزہ رکھا ہوا ہے اور وہاں پر کسی کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ لنچ کر لیں، اور بڑے اس سے دعوت دے رہا ہے، نہیں کر رہے تو وہ ذرا رنجیدہ ہو رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، اس کی دعوت کے اوپر بھی آپ افطار کر سکتے ہیں آغا سیستانی کے نزدیک۔ لیکن باقی اور سارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یعنی احتیاط کریں، اور وہ استحباب غیر مومن کے لیے نہیں۔ اچھا ایک مسئلہ اور بھی ہے، یہ یہاں کا تو اس قدر نہیں ہے مسئلہ، لیکن عام طور پر دبئی، شارجہ اور اس میں کہ 16 18 20 فلور یا اس سے بھی اوپر لوگ رہائش بلند و بالا عمارتیں جو ہیں، تو اس میں ہم ٹائمنگ اس میں نہیں دیکھیں گے کہ ہم جو اخبارات میں چھپتے ہیں یا نیچے جو زمین کے اوپر جو اذانیں ہو رہی ہیں، بلکہ جس جگہ بھی انسان موجود ہوتا ہے نا، اگر بہت بلند عمارتوں میں ہے یا مثلا ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، یعنی انسان اگر ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو یا بہت بلند عمارتوں میں اوپر کی منزلوں میں رہائش پذیر ہو، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ اپنے افق کے مطابق جب افطار کا وقت آئے گا تب افطار کرے گا، کیونکہ بلندی کے باعث ممکن ہے کہ سطح زمین کے مقابلے میں مشرق کی سرخی ابھی زائل نہ ہوئی ہو، روشنی باقی ہو اور وقت افطار میں کچھ تاخیر ہو، تو جب تک وقت افطار آنے کا اطمینان نہ ہو تب تک افطار نہیں کیا جا سکتا، اور اس سلسلے میں زمینی وقت افطار کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایک ہی جگہ ہے، یعنی جو نیچے گراؤنڈ فلور کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا افطار کا وقت آ چکا ہوگا، جبکہ اوپر کی جو فلورز ہیں جس میں ابھی مشرق سے اٹھنے والی جو سرخی ہے وہ ان کو ابھی بھی زائل نہیں ہوئی اور ان کو آسمان روشن نظر آ رہا ہے، ان کو اتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ٹائم ہو گیا نیچے، اچھا یہ خود میرے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے، مثلا جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور وقت افطار جو ہے وہ آ گیا، تو اب بہت سے ایسے بھی تھے کہ سارے مثلا دیکھا کہ اس میں ایرانی اور ہونے کا بھی کوئی نہیں، زیادہ تر ایرانیوں نے، یعنی کھڑکی سے ہمیں صاف سورج کی شعائیں بھی نظر آ رہی ہیں، بہت زیادہ آسمان بالکل جو اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ جس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مشرق کی سرخی زائل ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ ٹائمنگ جو نیچے چل رہے تھے جس جگہ سے وہ گزر رہے ہیں اس کے مطابق افطار کر لیا۔ تقریباً سارے جہاز نے اسی طرح سے روزہ، جبکہ اس کے اندر یہ کہ جس جگہ آپ ہوتے ہیں جتنی بلندی پہ اتنی دیر مزید آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ مجھے شاید اس وقت افطار سے 20 منٹ تک اور انتظار کرنا پڑا، تب کہیں جا کے وہ مجھے لگا کہ ہاں اب سرخی جو ہے زائل ہوئی۔ تو یہ بلند جو عمارتیں ہیں یا جہاز میں انسان اگر کبھی سفر کر رہا ہو تو اسے یہ والی احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ زمینی ٹائم کے مطابق وہ اس کو افطار کر لیتے ہیں۔ اچھا اب ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے، عام طور پر یہ بھی بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے۔ اصل خواتین جو ہیں وہ حاملہ ہوئیں اور جو ہے نا اس میں وہ سوچتی ہیں کہ یہ جواز ہے کہ اب ہم جو ہے نا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اچھا اس میں جو ڈاکٹر حضرات ہیں جن کے پاس بھی وہ جا رہی ہیں، رجسٹریشن کرائی ہوئی ہے، اس میں تو سارے ہی لاپرواہ ہیں،
بہت ہی شاذ و نادر ہی میں نے کوئی دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ ہے تو آپ اپنا روزہ نہ رکھیں، تو کہتے ہیں بھائی ہمیں تو خود ڈاکٹر نے منع کیا ہے. وہ کسی اس وجہ سے منع نہیں کیا ہوتا اس نے کہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ آپ کی صحت کو شدید خطرہ ہے، آپ کے بچے کی صحت کو شدید خطرہ ہے، مثلا گروتھ ریٹارڈیشن ہوئی ہوئی ہے، اب اس کو نرشمنٹ کی ضرورت ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے خدا نخواستہ، جو بھی خواتین اس میں ہوتی تو وہ بڑے آرام سے اس میں روزے کو چھوڑ دیتی. اچھا ایک اور بھی چیز ہے کہ بعض اوقات ممکن ہے اگر آپ کہیں کہ بھائی روزہ رکھنا مسلسل 30 دن تک روزہ رکھنا میرے لیے نقصان دہ، لیکن اگر کہا جائے کہ بھائی اگر آلٹرنیٹ ڈے پہ اگر آپ روزہ رکھ لیں تو کیا ٹھیک ہے، پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ آپ کہیں گے ہاں اس میں تو نقصان نہیں ہوگا، تو ٹھیک ہے، پھر آپ پہ واجب ہو جائے گا کہ نہیں آلٹرنیٹ ڈے پر اس طرح سے روزہ رکھیں. بہت سو کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ایک روزے کے بعد 2 دن کا مثلا گیپ دے دیا جائے پھر رکھا جائے، پھر کوئی نقصان نہیں. یعنی اس میں آپ کو جتنے روزے بغیر نقصان کے آپ اپنے بچا سکتی ہو واجب ہے کہ اس کو بچائیں. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بس آپ کو نا ایک یعنی اس میں آپ کو اجازت مل جائے کہ بھائی اگر ہے تو اب بعض اوقات لوگ توضیح المسائل بھی نکال کے دکھانے لگتے ہیں اس صورت میں کہ جب اپنی جان کو یا صحت کو خطرہ ہو اور شدید خطرہ ہو، اور اسی طریقے سے اولاد جو پیدا ہونے والی اس کو کوئی خطرہ ہو. لیکن اگر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ بہت ہی ضعیف احتمال ہے، بہت ضعیف. ہمارے اعتبار سے تو دیکھا جائے تو یعنی عام طور پر عمومی حالات میں حاملہ عورتیں اتنا کھاتی پیتی نہیں جتنا رمضان میں کھا پی لیتی. مثلا آپ نے صبح کا ناشتہ اتنا کہاں وہ کر رہی ہوتی ہیں کہ جس اہتمام سے سحری کا ہوتا ہے ہمارے یہاں. اچھا افطار کے بعد اور اس کے بعد بھی کتنے آدمی پانی چڑھا لیتا ہے تو اس میں کوئی پانی کی کمی بھی نہیں ہو. تو کس چیز کی کمی ایسی ہو رہی ہے جس سے آپ کو خطرہ ہو رہا ہو یا بچے کو خطرہ ہو رہا ہو؟ سوائے اس کی کہ میں بالکل ایک جنرل رول کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، زیادہ تر خواتین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی جگہ پر ہے سیویئر ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے، اس کو شدید پانی کی کمی ہو رہی ہے، کوئی ایسا نقصان ہو رہا ہے جو بہت آبویس ہے، تب تو ظاہر ہے پھر یہ مسئلہ ہوا کہ وہ روزہ چھوڑ دے، پھر وہ روزے کے بدلے پھر وہ فدیہ ودیہ ہوتا ہے، پھر بعد رمضان اس کی قضا کرنی پڑتی. تو بہرحال یہ اس کے اندر یہ بہت غلط فہمی اور غلطی کے اندر بلکہ مبتلا خواتین کو دیکھا گیا کہ وہ بس اس کو ایک لائسنس سمجھ لیتی ہیں کہ حاملہ ہو گئی تو بس ان کو روزے چھوڑنے ہی چھوڑنے، اور بعد میں پھر پوچھ رہی ہوتی ہیں اس کا. تو بعض اوقات اگر لاپرواہی میں اس طرح سے چھوڑے ہو تو پھر ان کو کفارہ وغیرہ بھی دینا پڑے گا. یعنی اس طرح سے نہیں کہ بس ایسی انہوں نے اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، یا بہت ہی معمولی احتمال ہے، یعنی بہت بعید احتمال کہ ایسا نہ ہو جائے، تو ایسا نہ ہو جائے کہ ایسی کوئی خاص وہ نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی ایسی بیماری وغیرہ نہ ہو. اچھا اب اسی طریقے سے دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں وہ بھی جو ہے روزہ چھوڑ دیتی ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر بھی وہی والا رول رہے گا کہ جتنے بھی روزے وہ بچا سکتی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ واقعتاً آپ کے بچے کی فیڈ بہت کم ہو رہی ہے، بہت کم جا رہی ہے اس کے اندر، وہ بیچارہ جو ہے وہ بھوک سے اور اس سے جو اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، یا یہ کہ ماں کو بہت شدید کمزوری ہو رہی ہے، کریمپس پڑ رہے ہیں، یا کوئی اور ایسی جو ناقابل برداشت اس کے لیے ہو رہی ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر بھی جتنے بھی روزے وہ بچا سکتی ہو دودھ پلانے والی مائیں وہ جو ہیں وہ اتنے روزے بچائیں. اچھا اس کے اندر ایک مسئلہ اور بھی فرماتے ہیں آقا سیستانی کہ اگر روزے رکھنے کی وجہ سے دودھ کی جو کمی ہو رہی ہے اس کو مصنوعی دودھ سے اگر پورا کیا جا سکتا ہے، مثلا ڈبے کے دودھ سے، گائے کے دودھ سے، یا اور فارمولا ملکس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اگر پلا رہے ہیں، تو اور کوئی طریقہ اس کا موجود ہو کہ اس کی کمی کو پورا کر سکتے ہوں، تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ پھر آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا اور ان کی جو ہے ہیلپ لینی پڑے گی ان چیزوں کی. ٹھیک ہے، پھر آپ الگ لگائیں، کوئی اور طریقے سے کار اس کو پلانے کا جو ہے وہ رکھیں، یا کچھ ایسی عورتیں ابھی آگے چل کر آئے گا جو ارینج ہو سکتی ہوں، وہ مل کر کسی بچے کو پلا دیں دودھ، تو پھر ماں میں کمی نہیں ہو پائے گی، تو اس لحاظ سے اس کے لیے پھر روزہ رکھنا رہے گا. لیکن بچے کا کچھ ایسی صورتحال ہے کہ بچہ مثلا اوپر کی کوئی فیڈ لیتا ہے تو اس کو دست لگ جاتے ہیں، کوئی ایسی وہ ٹالریٹ نہیں کرتا اسے، لیکٹوز انٹالرنس اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ ٹھیک ہے بچے کا انحصار پورا ماں کے دودھ پر ہی ہے، اور ماں کے لیے نقصان دہ ہے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہے روزہ رکھنا، تو پھر ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ اس کو دینا پڑے گا، اور بعد رمضان
اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب بچہ مکمل منحصر ہو ماں کے اوپر اور کوئی اور آلٹرنیٹ نہ ہو۔ اچھا، اگر کوئی اور آلٹرنیٹ ہو تو یہ جو نیچے والا ایک پیراگراف ہے وہ اگر آپ پڑھیں کہ آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر یہ حکم اس مقام سے مخصوص ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کا صرف یہی ایک راستہ ہو کہ صرف مدر فیڈ کے اوپر ہو، لیکن اگر اسے دودھ پلانے کا کوئی دوسرا راستہ ممکن ہو، مثلا چند عورتیں مل کر دودھ پلائیں یا اس کی جگہ ڈبے کے دودھ سے مدد لے سکیں، تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ایسی عورتوں کے لیے روزہ ترک کرنا جائز ہی نہیں، یعنی وہ ان چیزوں سے مدد لیں۔ اگر مدد لینا ممکن نہیں ہو تو پھر ٹھیک ہے، اور پھر ٹھیک کیا ہے کہ معنی نہیں ہے، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ واقعتاً بچے میں یا ماں کے اندر اتنی شدید کوئی نقصان واقع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر نہیں واقع ہو رہا، چل رہا ہے سلسلہ ٹھیک، تو پھر وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا کریں، یہ تو مثلا بچے کو فیڈ کرانے والی ماں ہے تو کہتے ہیں روزہ چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، روزہ چھوڑنا تو نہیں ہے اس سلسلے میں۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کتنے مسئلے ہیں کہ اگر کچھ عورتیں سے بھی مدد لی جا سکتی ہو بالفرض، یا مثلا ڈبے کے دودھ سے یا گائے کے دودھ سے وغیرہ، جبکہ کوئی اور ٹیکنیکل میڈیکل مسئلہ نہ ہو، تو پھر ایسا ہی کرنا پڑے گا اور اس کو ان سے مدد لے کے روزہ رکھنا پڑے گا ماں کو۔ یہ ایک اس کے اندر ہے غلط فہمی تھی۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے، حاملہ ہوں یا دودھ پلانے والی مائیں ہوں، مثلا ان کو پتہ ہے کہ نہیں بھائی میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، یا بوڑھے افراد بھی اس کو بھی اس میں شامل کر لیں جو بیچارے ان کو پتہ ہے کہ ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، یعنی بہت قابل مشقت ہے ہمارے لیے روزہ رکھنا، تو وہ یہ نہیں کر سکتے کہ پورے مہینے کا ایڈوانس میں فدیہ نکال دیں، جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جتنے روزے چھوٹتے جائیں ان کا فدیہ نکال سکتے ہیں، لیکن پورے مہینے کا ایڈوانس نہیں نکال سکتے۔ مثلا ان کو ہے کہ ہم پتہ ہے کہ بھئی ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے، ایسی مثلا ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے بچے کے لیے کوئی نقصان ہے، چاہے حاملہ ہو، دودھ پلانے والی ہو، یا کوئی بوڑھا ہو، جتنے روزے چھوٹ جائیں گے یا تو یہ کہ پورا رمضان گزر جائے ایک ساتھ پورے ایک مہینے کا دے دیں، لیکن ایڈوانس میں پورے مہینے کا نہیں دے سکتے۔ یہ اگر دے بھی دیا ہے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوا، دوبارہ نکالنا پڑے گا ان کو۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی دیکھی گئی ہے، لوگ نہ شروع سے ہی بس رمضان شروع ہوا اور وہ فوراً یا اسی رمضان کا پچھلے رمضان والا نکالنا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کے قضا ہوتے ہیں، کفارہ تاخیر کہلاتا ہے وہ، لیکن یہ جو فدیے وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے، ان کو ایڈوانس میں نہیں دیا جا سکتا۔ یا جتنے دن گزر جائیں اتنوں کا دے دیں، مثلا 10 دن گزر گئے آپ نے 10 دن کا دے دیا، پھر مزید 10 دن گزرے ان کا دے دیا، پھر مزید 10 دن گزرے ان کا دے دیا، یا پورا رمضان گزر جائے پھر 30 کا ایک ساتھ دے دیں، یہ بھی ممکن ہے۔ یا ہر روز کے بدلے بھی دے سکتے ہیں، یہ ایک دن گزرا ہم نے کسی شرعی وجہ سے نہیں رکھا روزہ ان تینوں کیٹیگریز میں، تو وہ ایک ایک دن کا دے سکتے ہیں، لیکن ایڈوانس میں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی اور غلطی نوٹ کی گئی ہے کہ لوگ ایڈوانس میں دے دیتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کو مثلا حالت روزہ میں کیا اور بے اختیار بعض اوقات نہ وہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، بہت لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ زیادہ تر مجتہدین تو یہ کہتے ہیں کہ اگر غلطی سے بھی ایسا ہو گیا ہے تو ان کو اس دن امساک بھی کرنا پڑے گا، یعنی روزہ توڑنے والے تمام اعمال سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنی، جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ غلطی سے ایک دم سے انہوں نے نگل لیا۔ لیکن آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر پورا یقین تھا اور احتیاط بھی کی کہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، لیکن ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پر ایک دم کسی وجہ سے حلق سے نیچے اتر گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور کوئی قضا کفارہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر۔ یعنی ایک لوگ اس میں سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا روزہ گیا اور بیچارے بعد میں غلط فہمی میں اس کی قضا کر رہے ہوتے ہیں۔ آقا سیستانی کے نزدیک اگر پورا یقین تھا اور اس کا اس بات کا اہتمام بھی کیا گیا کہ نہیں ہم پوری احتیاط کریں حلق سے نیچے نہ اترے، اور پھر بھی اتر جائے کسی وجہ سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، روزے پر اس طرح سے فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، ایک اور بھی چیزیں بعض اوقات دیکھیے بہت ساری چیزیں یہ اس وجہ سے آپ کو بتائی جا رہی ہیں ٹیکنیکلی، تاکہ آپ کے دماغ میں مسئلہ بالکل واضح رہے۔ ماہ رمضان میں روزے دار کا بھول کر کھانا پینا مانگنا، روزے دار بھول گیا۔ اچھا، یہ عام طور پر نئے نئے جو بالغ ہوئے بچے بچیاں ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ہوتا ہے، بھول گئے اور کہا کہ
مثلا امی ذرا پانی دیجیے گا مجھے، اور بالغ ہے بچی وہ یا لڑکا بھی لیکن بھول گئے وہ، اور وہ ہم سے مانگ رہا ہے کھانا یا پینا، تو کیا ہمیں ہمارے لیے یہ حرام ہے کہ ہم اس کو کھانا پینا دیں؟ اس کا واجب روزہ ہے، مستحب روزے کی بات بھی نہیں۔ تمام مراجع یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اگر وہ بھول گیا ہے کوئی روزے دار، اچھا اس میں یہ تو میں چھوٹے بچوں والی کیٹیگری ٹائپ کی بنائی، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بالغ چھوٹی عمر کے، کوئی فل 50-60 سال کا بھی آدمی اگر مانگ رہا ہے بھول سے کہ مجھے ذرا پانی دینا، تو آپ کے لیے واجب نہیں کہ اسے یاد دلائیں کہ ارے آپ کا تو روزہ ہے، آپ اسے لا کر پانی یا کھانا دے سکتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یعنی سارے مراجع نے یہ بات کہی ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس میں آپ کو ترغیب دلائی جا رہی ہے اس کی، بلکہ یہ کہ ایک پاسبلٹی ہے، اور یہ کہ بہت سی چیزیں دیکھیے اس طرح سے ہوتی ہیں کہ اللہ وہ بھولا ہوا ہے، وہ خود بھی اگر بھول کے کھا پی لے تو اس کے اوپر بھی اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس نے مانگا تو دوسرے کو اگرچہ پتا ہے، سوائے ایک آدھ میں نے کسی فقیہ کا دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ اسے یہ بتا دے کہ وہ روزے سے، لیکن زیادہ تر مجتہدین نے یہ نہیں لکھا ہے اور کہا ہے کہ اس کو اس صورت میں اگر وہ کھانا یا پانی مانگ رہا ہے تو اسے دیا جا سکتا ہے، یعنی یہ ایک پاسبلٹی، یہ ایسا نہیں کہ اس کو پریکٹس کے طور پہ کوئی وہ بنایا جائے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو مثلا کوئی بچہ یا بچی بیچاری اسکول سے آئی اور آپ کو پتا ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ روزہ توڑنے کے لیے مانگ رہی ہے، پتا ہے کہ یہ غلط فہمی میں بھول گئی ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ اس میں آتا ہے۔ اچھا ایک اور بھی ہے خواتین کے لحاظ سے یہ مسئلہ ہے کہ ایک تو ماہانہ نجاست، اس میں تو ظاہر روزہ رکھنا حرام ہے، نماز پڑھنا بھی حرام ہے، لیکن استحاضے والی جو حالت ہوتی ہے اس میں نمازیں بھی پڑھنا ہوتی ہیں اور روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے مستحاضہ، یعنی چاہے قلیلہ متوسطہ کثیرہ کوئی سا بھی ہو، اس میں روزہ رکھا جا سکتا، بلکہ واجب ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ تو عام طور پر خواتین اس میں بھی اسی کو وہی سمجھ لیتی ہیں غلط فہمی میں کہ یہ جو ہے وہ ماہانہ نجاست کا حکم میں ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی، جبکہ ایسا نہیں ہے، استحاضہ والی عورت کو روزہ رکھنا پڑے گا، بلکہ وہ خانہ کعبہ بھی جا سکتی ہے، مسجد نبوی بھی جا سکتی ہے، نمازیں بھی اس کے اوپر واجب ہیں، روزے بھی اس کے اوپر واجب ہیں، طواف بھی کر سکتی ہے، تو وہ اپنی جگہ پر اس کے جو احکام ہوتے ہیں بہرحال کہ کب کیا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن روزہ اس کو بہرحال جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ اس کو ماہانہ نجاست کا قرار دے کے اس میں روزے کو سمجھا جائے کہ مجھے نہیں رکھنا۔ اچھا اسی طرح سے ایک ہم نے اس دفعہ بھی دیکھا، وہ ہے غسل شب قدر کا صحیح ٹائم کے متعلق۔ عام طور پر خود مدرسے کی بھی کچھ پوسٹ جو پچھلے سالوں میں تھیں اس میں یہ بات آئی تھی، خود پھر لوگ مفاتی کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ غروب سے کچھ دیر پہلے انجام دیا جائے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا غسل شب قدر کو۔ اچھا عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں جا کر نماز مغربین پڑھتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ گھر پہ آئیں گے پھر غسل شب قدر کریں گے، تو اب جو غسل شب قدر شروع ہوگی تو غسل شب قدر غروب سے کچھ 10-15 منٹ پہلے مثلا کر کے اور پھر وہ جو ہے مسجد چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں تھا کہ غسل شب قدر مغرب سے کچھ دیر پہلے کیا جائے۔ اچھا اس میں بہت ساری ٹیکنیکل باتیں ہیں، بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ عروۃ الوثقی کی جو شرح آغا سیستانی کی ہے اس میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ غسل شب قدر کو غروب سے کچھ دیر پہلے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ آغا سیستانی کا نہیں ہے، جتنے بھی استفتاءات ان سے کیے گئے ہیں یا تو ان کا فتویٰ تبدیل ہو گیا ہے یا یہ کہ شروع سے یہ تھا لیکن انہوں نے اس کے اوپر حاشیہ نہیں لگایا۔ یہ ایک ٹیکنیکل ایک مسئلہ ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجتہد جو کتاب عروۃ الوثقی ہے وہ تو سید محمد کاظم یزدی کی کتاب ہے، ان کا جہاں اختلاف ہوتا ہے وہ اپنا اختلافی نوٹ لکھ دیتا ہے۔ آغا سیستانی کا کوئی اختلافی نوٹ اس مسئلے پر نہیں ہے، یعنی اس کے لحاظ سے یہی لگتا ہے کہ غروب سے کچھ دیر پہلے کیا جا سکتا ہے، لیکن استفتاءات جتنے ہوئے ان سے اس دفعہ تو وہاں سے یہی جواب آیا کہ جس وقت شیعہ اذان یعنی شیعہ وقت افطار آ جائے، یعنی وہی 12-15 منٹ بعد غروب کے جس وقت آپ افطار کرتے ہیں یہ غسل اس وقت کیا جائے، یعنی اس وقت سے مراد اب ٹائم شروع ہوا ہے اس کا، اس سے لے کر پھر پوری رات تک ٹائم ہوتا ہے، کبھی بھی کر لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کر کے جا رہا ہے کہ مثلا افطار سے 15-20 منٹ پہلے وہ جو ہے غسل کیا اور اس کے بعد وہ مسجد کی طرف چلا گیا تو وہ غسل اس کا غسل شب قدر وغیرہ شمار نہیں ہوگا، اور اس کا جو فائدہ ملتا ہے کہ وضو کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے، پھر وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ فائدہ بھی نہیں ملے گا۔
اس نے اگر ایسی جا کے مغرب عشاء بھی پڑھ لی اسی سے، وہ مغرب عشاء کی نماز بھی اس کی غلط ہو جائے گی. تو اب آئندہ بس یہ سمجھا جائے، اب جو آپ کریں گی انشاءاللہ اگلی جو شب قدریں ہم کو نصیب ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے، تو اس میں جو ہے آپ کوشش یہ کیجئے گا، یہ دماغ میں یاد رکھیے گا کہ بہرحال اگلی دفعہ شاید ہم اس کو جب استقبال رمضان کی کلاسز ہوں گی تو اس میں اس مسئلے کو بیان کر دیں گے تفصیل کے ساتھ. ابھی میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو غسل شب قدر کا جو صحیح وقت ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت خود افطار کا وقت آ جائے اب سے شروع ہوگا، اس سے پہلے شروع نہیں ہوگا. بعض استفتاحات میں یہ بھی آیا کہ اس سے تھوڑا سا پہلے شروع ہو جاتا ہے، زوال حمرہ سے کچھ پہلے کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ پہلے بھی ایک کا دکا منٹ ہوگا. تو بہرحال یہ کہ آقا سیستانی کی طرف سے آپ یہ سمجھیں کہ جس وقت افطار کا وقت آ جائے تب سے اس کا وقت شروع ہوگا. ٹھیک ہے، افطار 5-7 منٹ لیٹ کر دیجئے. یہ تو نہیں کہ بالکل ہاتھ میں پکوڑا لے کے اسٹاپ واچ چلا کے آپ بیٹھیں اور اس کے بعد جیسی ہو فوراً آپ کو اسی وقت افطار کرنا ہے تو اس کی وجہ سے غسل قربان کر دیں آپ. نہیں، جب ٹائم آ جائے غسل کو انجام دے، 10 منٹ بعد آ کے افطار کر لیں، یا رات پوری پڑی ہے اس کے میں کبھی بھی آپ کر لیں تو کم سے کم آپ کا غسل شب قدر صحیح ہو جائے گا اور وہ وضو کے لیے بھی کفایت کرے گا. ورنہ یہ کہ وضو کے لیے کافی نہیں ہوگا اور نمازوں کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا اگر آپ نے پہلے کر لیا. تو یہ ایک مسئلہ تھا. اچھا، ایک مسئلہ اور بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ خواتین جو دوسرے شہروں میں شادی ہو کر چلی گئیں، اب جب وہ اپنے میکے آتی ہیں، عام طور پر ماہ رمضان کے اندر میکے آ گئیں، پھر عید وید کر کے گئیں یا اس طرح سے جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں، تو بہت بڑا ان کے ساتھ مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ اپنے میکے کو کیا وطن اپنا ابھی بھی قرار دیں یا نہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. شادی شدہ خواتین کے لیے میکہ. اچھا دیکھیے، آقا خوئی اس سلسلے میں ایک بات کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص، یہ صرف آقا خوئی کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی، آقا سیستانی اس کو نہیں مانتے اور آیت اللہ خامنہ بھی اس کو نہیں مانتے، لیکن صرف بہت سی خواتین ابھی بھی ان کی تقلید میں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں انسان اگر کسی بھی جگہ ہمیشہ رہنے کی نیت سے رہے اور 6 مہینہ کم سے کم وہاں رہے اور وہاں پہ اس کی کوئی قابل سکنا جائیداد بھی ہو جہاں رہائش اختیار کی جا سکے، ایسی جائیداد ہو، یعنی گھر ہو اس کا اپنا وہاں پر، تو وہ اس کا وطن شرعی بن جاتی. اب وہ یہاں سے مثلا چھوڑ کے امریکہ چلی گئی، 40 سال بعد 50 سال بعد بھی اگر وہ واپس آئے گی نا اس جگہ، تو یہ ابھی بھی 10 روز سے کم کے قیام میں اس کا نماز اور روزہ مکمل ہی ہوگا، کیونکہ ابھی تک یہ جگہ اس کے وطن میں شمار کی جائے گی، ہمیشہ کے لیے اس کا وطن بن گئی. انسان اگر کسی بھی جگہ 6 مہینہ کسی بھی جگہ ہمیشہ رہنے کی نیت سے کہ بھائی مجھے کہیں اور نہیں جانا، بس میں یہیں رہوں گا، لیکن اور 6 مہینہ رہتے رہے، پھر بعد میں اس کو جانا بھی پڑ جائے تو وہ جگہ اس کا وطن شرعی بن جاتی. تو یہ خواتین جو آقا خوئی کی تقلید میں ہوں تو وہ اگر کبھی شہر سے باہر شادی ہو کے چلی گئیں اور پھر سالانہ ان کا آنا جانا رہتا ہے، 10 روز سے زیادہ کا اگر وہ قیام ہے ان کا، تو اس میں تو خیر ہر مسافر کو اجازت ہوتی ہے کہ نماز اور روزہ دونوں مکمل ہوں گے، قصر نہیں ہوں گے. لیکن 10 روز سے اگر کم کا قیام کے اندر وہ آ رہی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے اس کو وطن کو، اب میں آقا سیستانی اور مینلی آقا سیستانی کا مسئلہ بتا رہا ہوں، رہبر کا بھی تقریباً کم و بیش ایسا ہی ہے. تو ایسی خواتین کہ جن کو یقین ہے کہ اب میں دوبارہ کبھی یہاں واپس نہیں آؤں گی. دیکھیے بہت سی خواتین ایسی ہیں اپنے شوہروں اور اپنی اولادوں کے ساتھ یا مکان بیچ کے چلے گئے، وہاں کی نیشنلٹی ان کو مل گئی، اب ہمیشہ کے لیے چلے گئے یہاں سے، اور ان کا اب یہ ہے کہ اب ہم کبھی یہاں واپس نہیں آئیں گے، بس ہو گیا، وہاں کی بھی نیشنلٹی مل گئی، نہ کوئی گھر ہے یہاں پر نہ کچھ، سب بیچ دیا. لیکن بعد میں کبھی کسی وجہ سے ان کو یہاں پر آنا پڑا تو اب 10 روز سے کم کے یہ وطن سے اعراض شمار ہو جائے گا، یعنی یہ تم نے اپنے وطن سے گویا یہ چیز اب تمہارے وطن سے خارج ہو گئی. اب اگر یہ عورت 10 روز سے کم کے قیام میں اپنے ہی اس شہر میں آتی جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، پلی بڑی تھی، یہیں سے اس کی شادی ہوئی، اب یہ اس کا وطن شمار نہیں ہوگا. یہ اس وقت کی بات ہے جب 100% اس کو یقین ہے کہ میں یہاں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے شوہر سے تعلقات اس کے مثلا صحیح نہیں ہیں، معلوم ہے کبھی بھی طلاق ہو سکتی ہے، یعنی اور باہر ملک گئی ہوئی ہے وہ، تو اب یہ ہوگا کہ طلاق کے بعد پھر یہ کہاں جائے گی، تو یہ اس کا دماغ میں کہ کہاں جاؤں گے، اپنے امی ابا کے پاس ہی آؤں گی.
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک یہ جگہ اس کے وطن میں شامل رہے گی اور یہ وطن سے اعراض شمار نہیں کیا جائے گا. 10 روز سے کم کے لیے بھی اگر آئے گی، یا مثلا اس کو معلوم ہے کہ شوہر ہم چند سال کے لیے جا رہے ہیں، مثلا شوہر کا پڑھائی کے سلسلے میں ہے، 3 سال بعد ہم لوگ یہیں پر واپس آ جائیں گے، اور یا کوئی جاب ایسی ہے ٹیمپریری اس پہ گئے ہیں اور پھر ہم کئی سال بعد یہاں واپس آ جائیں گے، یہ احتمال قوی موجود ہے، تب بھی یہ جگہ اس کے وطن ہونے سے خارج نہیں ہوگی. اب جب بھی کبھی آئے گی یہاں اس کو روزہ اور نماز دونوں کرنا پڑے گا. تو یہ تھوڑی سی اس کے اندر شقیں ہیں. یعنی شادی شدہ خواتین جب اپنے میکے میں آئیں گی، اگر وہ پورا جیسے میں نے کہا سب کچھ بیچ باچ کے ہمیشہ کے لیے ترک وطن کر کے یہاں سے چلے گئے، ہمیں یہاں آپ کبھی نہیں آنا، حتیٰ کہ شوہر سے اگر طلاق بھی ہو گئی تو پھر تب بھی ضروری نہیں ہے. یعنی اول تو عموماً ہر عورت کو طلاق تو نہیں ہو رہی ہوتی، خدا نہ خواستہ، یہ تو بہت شاذ و نادر کوئی وہ ہوتا ہے مسئلہ. تو اگر احتمال اور امکان ہے، تعلقات مثلا شوہر سے صحیح نہیں ہے، طلاق ہونے کے امکانات ہیں اس کو، تو پھر یہ جگہ وطن سے خارج شمار نہیں ہوگی. یا شوہر دوبارہ آ جائے گا، پڑھائی مکمل کر کے اس کو واپس آنا پڑے گا، کاروبار کے لیے دوبارہ اس شہر کے اندر آنا پڑے گا میکے والی جگہ پر اس کو، تو پھر بھی یہ جگہ وطن سے خارج نہیں ہوگی. تو اس میں خواتین کا بہت زیادہ کنفیوژن ہے. تو یہ 2 خواتین کے اس لحاظ سے فرق ہیں. یقین ہونا چاہیے کہ اب میں کبھی یہاں نہیں آؤں گی تو یہ جگہ اس کے وطن سے خارج ہو جائے گی، اور پھر نماز و روزہ اس کو 10 روز کے کم کے سفر میں قصر کرنا پڑے گا، چاہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی کیوں نہ آئی، زندگی یہیں گزار کر گئی، شادی ہو کر یہاں سے گئی، تب بھی وہ ترک وطن میں چلا جاتا ہے. لیکن اگر یہ امکان ہے کہ میں یہاں دوبارہ آؤں گی، وطن کو اس نے ترک نہیں کیا ہے، اور چاہے طلاق کے بعد خدا نہ خواستہ ہے، چاہے شوہر کی جاب مدت پوری ہونے کے بعد، یا کاروبار یہیں پر ہو جائے، یا پڑھائی مکمل کر کے اسے واپس یہاں پر آنا ہے، تو اس صورت میں یہ وطن سے خارج نہیں ہوگی جگہ. بہرحال یہ میں نے ابھی بہت مختصر سا جو ہے یہ اس کو بتایا. تو یہ بھی غلط فہمیاں اس سلسلے میں خواتین کے اندر ہوتی ہیں، اور نماز و روزہ ان کے یا تو سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں سارے معاف ہو گئے ہیں یا قصر ہو گئے ہیں، یا پھر وہ سمجھتی ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہاں رکھنا ہے، جبکہ ان کو تو قصر کرنا ہوتا ہے، تو وہ حرام روزہ اس میں رکھ لیتی ہیں. تو اپنے اپنے کیٹیگری کے مطابق اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. فطرے کے سلسلے میں تو بہت ہی زیادہ غلط فہمیاں ابھی آپ دیکھیں گے کہ اتنی زیادہ لوگوں میں، جبکہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے وکیل سے وسائل الشیعہ کے اندر ہے کہ امام نے فرمایا کہ جاؤ اور میرے تمام اہل و عیال، تمام غلاموں کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ ادا کرو، کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا. اگر تم نے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو مجھے اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہے. راوی نے عرض کیا فوت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا موت. یعنی اب بہت حیرانگی کی بات ہوتی، ابھی تک کتنا دن گزر گئے ہیں، عید کو گزرے ابھی تک لوگ، بلکہ اگلے سال تک بھی، یعنی 6 مہینے سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد فطرہ آ رہا ہوتا ہے. حیران ہوتے ہیں کہ بھئی اب کون سا فطرہ نکل رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں وہ جو 6-8 مہینے پہلے عید گزری ہے نا، وہ فطرہ اب آ رہا ہے. وہ تو یہ بڑا اہم، بہت واجب عبادت ہے، اس کی بہت ٹیکنیکل باریکی ہے. اب اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں بھئی آسان سی چیز ہے، مولویوں نے مشکل بنا لیا ہے. حدیث کے اندر یہ ان چیزوں کی وہ چیز آئی ہے، تاکید آئی. آپ نے دیکھا کہ اگر تم نے نہیں نکالا تو امام فرماتے کوئی رہ نہ جائے ورنہ اس کا انتقال ہو جانے کا خدشہ. تو بہرحال یہ اس میں اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مراجع اور مجتہدین کے فتاوے تھوڑے سے تبدیل بھی ہوتے ہیں. دیکھیں مجتہد ہے، اس کا علم بڑھتا جاتا ہے، ایک جگہ پہ تو رکا نہیں، وہ اپنے ریسرچ بھی مستقل کر رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات اس کے فتوے میں کچھ تبدیلی بھی ہوتی ہے. اب جیسے یہ مسئلہ ہے مساجد اور اداروں کو فطرہ دینا. مثلا مسجدیں کی تعمیر ہو رہی ہے بہت سی جگہوں کے، تو لوگ بس عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور وہاں مسجد میں امام بارگاہ کے لیے یا کسی اور اس طرح کی جگہوں کے اوپر فطرہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے اس میں آپ فطرہ استعمال کریں. تو اس سلسلے میں آغا سیستانی کا تو خیر شروع سے تھا، وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط لازمی کہ فطرہ اور تعمیر مسجد اور امام بارگاہ و مدرسے میں نہ دیا جائے، بلکہ مستحقین کا حق انہی میں تقسیم ہونا چاہیے. آیت اللہ خامنہئی کا یہ تھا کہ دیا جا سکتا ہے، ان کو بہتر ہے کہ مستحقین میں تقسیم ہو، لیکن وہ اجازت دیتے تھے. آغا خامنہئی کا یہ مسئلہ تبدیل ہوا ہے،
اب جو ان سے سوالات جوابات ہوئے تو اس میں یہ آیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مساجد اور امام بارگاہ میں نہیں دیا جائے، احتیاط واجب یہ کہ فقراء شیعہ کو دیا جائے، یعنی وہی مسئلہ ان کا ہو گیا جو آقا سیستانی کا ہے۔ تو یہی پہلے والا مسئلہ ہم اس کو پچھلے کئی سالوں تک جو ہے آیت اللہ خامنئی کے لحاظ سے اس کا جواز کا دیتے تھے، اس کے بعد اب جب یہ استفتاء ہوا تو اس کے بعد سے مسئلہ بدل گیا، تو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی دونوں کے نزدیک احتیاط لازم کی بنا پر اس کو امام بارگاہ اور مسجد اور مدرسے میں نہ دیا جائے بلکہ مستحق شیعہ فقراء میں اس کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اچھا، اب ان دونوں مراجع کا احتیاط لازم یا احتیاط واجب دونوں میں رجوع کی گنجائش ہوتی، دونوں میں رجوع کی گنجائش ہے۔ تو اس سلسلے میں آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ پہلے آیت اللہ سعید الحکیم بھی اجازت دیتے تھے لیکن ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اب آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں، ان کی طرف بھی رجوع ہو سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تعمیر مسجد اور مسجد امام بارگاہ مدرسہ وغیرہ جو اس طرح کے ہوں تو اس میں بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ تو ان کی احتیاط واجب میں ان کی طرف اگر رجوع کر لیا جائے تو اگر ایسی غلطی کر بھی لی ہو تو اب وہ ٹھیک ہو جائے گی، اب بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ ہم جو دے کر آ گئے ہیں وہاں پر، تو اب اس احتیاط واجب میں ہم آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو پھر یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ کی غلط فہمی اس لحاظ سے ہوتی۔ اچھا، ایک اور بڑی غلطی ہوتی ہے وہ ہے فطرے کی ادائیگی میں مخصوص اجناس کی نیت کرنا ہوتی، یعنی لوگ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بھائی اس دفعہ فطرہ کتنے پیسوں کا ہے، لوگ کوئی کہتے ہیں بھائی مثلا اس دفعہ جو ہے 900 روپے بنا ہے فطرہ۔ اچھا، 900 روپے بنا، یہ ان کے دماغ میں نہیں ہوتا، تو اس میں آپ اتنی ساری اجناس ہیں، یعنی یہ چیز واجب ہے کہ آپ نیت کریں کہ آپ کون سی جنس والا فطرہ دے رہے ہیں۔ مثلا آپ چاول کا دے رہے ہیں، آپ گوشت کا دے رہے ہیں، یا نہیں چاول کا دے رہے ہیں، اجناس جو ہوتی ہیں، یا مثلا آٹا ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا دیا جا رہا ہے، تو آپ کو معین کرنا پڑے گا کون سی والی چیز کا فطرہ آپ دے رہے ہیں۔ لوگ ایسی بس بلینک کہتے ہیں 900 روپے بس نکال کے دے دیے، کچھ نہیں ان کے دماغ میں ہوتا، یہ غلطی۔ آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا کھانے کی کئی قسمیں ہیں جیسے کھجور، چاول وغیرہ، تو کیا فطرے کی قیمت ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معین کرے اور نیت کرے کس کھانے کے بدلے قیمت دے رہا ہے، اور اس کے لیے کیا کافی ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے کہ اس سال فطرے کی رقم کتنی ہے اور وہ کہے کہ مثلا 10 ریال یا مثلا 10 ریال فطرے کے طور پر دے؟ تو انہوں نے جواب دیا واجب ہے کہ جس چیز کے بدلے وہ رقم دے رہا ہے اس کا قصد کرے، یعنی یہ رقم میں آٹے کے بدلے دے رہا ہوں یا مثلا میں چاول کے بدلے دے رہا ہوں، یہ واجب ہے۔ لوگ بالکل بس پیسے کا سن کے کتنا بنا 900 روپے دے دیے، نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ معین کرنا پڑے گا، واجب یہ ہے کہ کس چیز کا فطرہ دیا جا رہا ہے۔ یہ غلطی بہت زیادہ دیکھنے میں آئی۔ اچھا، اب سب سے آخری سوال پہ چلے جائیں۔ سوال پوچھا گیا آغا سیستانی سے، تو اکثر مومنین زکوٰۃ فطرہ ادا کرتے وقت اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ جو پیسے وہ دے رہے ہیں وہ گندم وغیرہ کے عوض میں ہیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ ان کو نہیں پتا ہوتا۔ تو فرماتے ہیں ایسی صورت میں اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ پیسے کس چیز کے عوض میں تو وہ کہے گندم کے عوض میں، تو پھر کافی۔ عام طور پر لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے یہ، لیکن اگر دماغ میں نہیں ہے ان کے کہ وہ کہیں گے بھائی یہ 900 روپے کس چیز کے ہیں، تو وہ شک میں پڑ جائے پتہ نہیں کس چیز کے ہیں، بس یہ تو فطرہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کافی نہیں، اس کو جنس کو معین کرنا پڑے گا، ارتکاز ذہنی جس کو کہا جاتا ہے، ارتکازی قصد، یعنی پوچھا جائے کہ کس چیز کے پیسے تم دے رہے ہو یہ 900 روپے، تو کہے بھائی یہ 3 کلو آٹے کے بنتے ہیں، مثلا گندم کے بدلے بنتے ہیں، چاول کے بدلے بنتے ہیں، تو یہ اس کے دماغ میں ہونا چاہیے۔ تو عام طور پہ لوگ نہیں کرتے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ توضیح المسائل پڑھ کر بھی غلط فہمی لوگوں کو ہو جاتی ہے، وہ یہ اگر کسی شہر میں یا کسی علاقے میں کوئی غذا عام طور پر استعمال نہ ہوتی، مثلا خواہ وہ آٹا، چاول، کھجور یا کشمش وغیرہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ عام طور پر لوگوں کے کھانے میں استعمال نہیں ہوتی، تو احتیاط لازم کے طور پر اس کو یا اس کی قیمت کو فطرے کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا میں اس کو اور مثال دے دوں، وہ توضیح المسائل وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر نا کن چیزوں کا فطرہ ادا ہو سکتا ہے، مثلا اس میں مثال لکھی ہوتی کھجور، کشمش، یہ اس طرح کی چیزیں۔ آپ کے علاقے میں کیا یہ کھجور اور کشمش کھانے کے طور پر، میل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی، عرب ان کے وہاں ہوتی ہیں،
تو وہاں کے لحاظ سے صحیح. لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں جو چیزیں کسی علاقے میں غالب اکثریت غذا کے طور پر استعمال نہیں کرتی، ممکن ہے، بلکہ ممکن ہے کہ آٹا بھی نہ کرتے ہوں کسی علاقے میں، جب بھی انہوں نے اس طرح کی چیزیں، چاول بھی نہ کرتے ہوں کسی جگہ، تو آٹا اور چاول بھی احتیاط لازم کے طور پر فطرے میں نہیں دیا جا سکتا، نہ اس کی قیمت کو. یعنی جو چیز وہاں پر موجود غالب اکثریت لوگوں کی غذا کے طور پر استعمال کرتی ہو، صرف اس کا فطرہ دیا جا سکتا ہے. تو آٹا چاول کی حد تک تو یہاں پر چل جائے گا، لیکن کھجور کشمش وغیرہ کا آغا سیستانی کے نزدیک احتیاط لازم یہ ہے کہ وہ نہیں دیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ اس احتیاط لازم میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر لیا جائے، جیسے مثلا آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع ہو سکتا ہے اس مسئلے میں. لیکن یہ بہرحال ایک غلطی ہے یہ والی کہ اس میں ایک تو جنس کا تعین نہیں کرتے ہم کس چیز کا فطرہ نکال رہے ہیں، دوسرا کہ وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم مالدار ہیں، ہم آٹے کی طرف کیوں جائیں، چاول کی طرف کیوں جائیں. کھجور و کشمش بہت اعلیٰ ترین ہوتی ہے، اس میں کئی ہزار جو ہے وہ فطرہ نکالتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہم دیں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کھجور اور کشمش وغیرہ کا نکال دیتے ہیں. تو وہ احتیاط لازم کے طور پر نہیں دیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ وہ احتیاط واجب میں آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر کے اپنے فطرے کو ٹھیک کر لیں. تو یہ بہت بڑا ایک غلط فہمی لوگوں کی اس لحاظ سے ایک غلطی یہ ہوتی. اچھا اب یہ جو ہے کہ فطرے کی ادائیگی میں اچھا ایک اور بھی چیز ہے، اس میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کیا یعنی بہت سے اہل علم افراد کو بھی اس غلط فہمی میں دیکھا گیا ہے. وہ کہتے ہیں جو آپ کھاتے ہوں آپ، تو بہت سے لوگوں کا یہ بھی آیا کہ کوئی شخص اگر صرف پیزا کھاتا ہے تو وہ پیزا کے مطابق جو فطرہ نکالے گا، پھر وہ آٹے کی کم تر قیمت پہ نہیں جائے گا. اور یا مثلاً کوئی جو ہے وہ برگر کھاتا ہے مثلاً، تو وہ اس کے مطابق بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ اچھا چھوٹے بچوں کا بھی فطرہ نکالنا ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں مثلاً یہ ڈبے کا دودھ پیتا ہے تو وہ اس دودھ کی کتنی کاسٹ آتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ نہیں، یہ والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ معیار کیا ہے، اس علاقے کی غالب اکثریت جو غذا کھاتی ہے اس کا فطرہ نکالا جاتا ہے. اس شیرخوار بچے کا بھی وہی فطرہ نکالا جائے گا، اس میں اس بچے کے دودھ کا مثلا کو نہیں دیکھا جائے گا. یا کوئی شخص جو بہت سی ایسی چیزیں مثلا کوئی بالکل ہی ڈائٹنگ پہ ہے مثلا، یا کوئی گھاس پوس کھا کے جو ہے اپنا گزارا کر رہا ہے، وہ تو یہ نہیں کہ وہ فطرہ اس کے مطابق نکالے گا، بلکہ اس معاشرے میں جو غالب اکثریت جو چیزیں کھاتی ہے اس کے مطابق جو ہے فطرہ نکالا جاتا ہے. تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ جو انسان خود کھاتا نہیں، معاشرے میں جو اکثریت جو چیز کھاتی ہے اس کا فطرہ نکالا جاتا ہے. اچھا اب مسئلہ ایک پیش آتا ہے ایک اور کہ فطرے کی ادائیگی میں اجناس کی جو قیمت ہے ہول سیل ریٹ کے مطابق نکالی جائے یا جو ریٹیل پرائس اس کی ہوتی ہے اس کے مطابق. بھائی اگر آپ کوئی بہت ویسی مارکیٹ چل جائے کہ عام سبزی کی دکان اور پھر سبزی منڈی اگر چلا جائے مثلا، تو وہاں چیزیں سستی ملیں گی. تو علماء سب نے تقریباً زیادہ تر نے یہی کہا کہ ریٹیل پرائس جو ہوتی ہے نا، جو عام طور پر کہیں سے بھی کوئی اگر جا کر کچھ خریدنا چاہے تو وہ 3 کلو آٹا مثلا کتنی قیمت میں خریدے گا. آپ یہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے جناب وہ جو چاکی واڑہ میں فلاں جگہ پہ ایک دکان ہے وہاں تو سستا مل رہا ہے، تو وہ ہول سیل ریٹ نہیں، وہ والا کا خیال نہیں کیا جائے گا، بلکہ معاشرے کے اندر جو ریٹیل پرائس ہوتی ہے ہول سیل والی پرائس. یا پچھلے سالوں میں ایک مسئلہ بہت اچھلا تھا، سبسڈی وغیرہ جو دی جاتی ہے حکومت کی طرف سے کہ جناب جیسے گلگت بلتستان وغیرہ کے علاقے میں سبسڈی دی گئی، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کون سی سبسیڈائز ریٹ کے اوپر جو ہم فطرہ نکالیں، یا تو علماء نے کہا کہ سبسڈی اگر ہے اس کے مطابق بھی نکال سکتے ہیں سبسیڈائز ریٹ کے اوپر، لیکن وہ جو آپ کے اس کے پاس وہ جو پیسے آئیں گے 3 کلو آٹے کے برابر، کوئی بھی غریب شخص کیا مارکیٹ سے 3 کلو آٹا اس پیسے میں خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا، یہ معیار ہے، چاہے وہ سبسیڈائز ریٹ ہی کیوں نہ ہو. تو اگر وہ خرید سکتا ہے اتنے پیسوں سے، مثلا وہ خریدنے جائے گا تو کوئی دینے کو تیار نہیں، مارکیٹ میں مہنگا مل رہا ہے، تو پھر کم ترین والی قیمت کو نہیں دیکھیں گے. یا یہ کہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی جگہ مثلا آٹا جو ہے وہ، اب مجھے آج کل پتہ نہیں کیا ریٹ چل رہا ہوگا، بالفرض 300 روپے مثلا کلو ہے، اور تو اب کسی جگہ 250 ہے، کسی جگہ 275 ہے مثلا، تو ان میں سے کوئی سی بھی قیمت جو ہے وہ دی جا سکتی. یعنی عام طور پر اس معاشرے میں
آٹا جو ہے اس سے خریدا جا سکتا ہو، کوالٹی تھوڑی بہت اوپر نیچے کے فرق، لیکن ہول سیل اور ریٹیل میں پھر ریٹیل پرائس کا خیال کیا جائے گا، یا سبسڈی بھی ہے، سبسڈائز ریٹ پہ بھی اگر ہو رہا ہے معاملہ تو معاشرے میں وہ 3 کلو آٹا غریب جا کر خرید سکے کم سے کم، اس کی پہنچ اس تک ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ ایک اور بڑا مسئلہ آتا ہے، دو مسئلے آتے ہیں اس میں۔ ایک تو غلط فہمی جو دیکھی گئی وہ ہے کہ گھریلو ملازمین کو، ایک تو یہ کہ گھریلو ملازمین کا فطرہ نکالنا، اور ایک ہے گھریلو ملازمین کو فطرہ دینا، یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو ہے کہ ان کا فطرہ نکالنا، تو ظاہر ہے وہ مسئلہ مشہور ہے کہ اگر وہ ملازم رات کو ان کا قیام و طعام ہر چیز آپ ہی کے ذمے ہے، آپ کے گھر میں ہی ٹھہرتے ہیں، کھانا بھی وہیں کھاتے ہیں، اور مثلاً آپ ہی کے ذمے ان کے خرچے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر تو اس کا فطرہ بھی آپ پر واجب ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ بھی نہیں، چاہے وہ ملازم جو ہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، مثلاً کوئی کرسچن ڈرائیور ہے کسی کا، وہ رات کو وہیں رکتا ہے، یا کوئی ہندو کوئی وہ چوکیدار، وہ وہیں پر رکتا ہے، آپ ہی اسے کھانا پینا وغیرہ اخراجات دیتے ہیں، تو اس کا فطرہ بھی آپ پر واجب ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ لیکن اگر ملازمین آئے، جیسے ماسی آئیں کام کر کے گھر چلی گئیں اپنے، ان کا کوئی کسی کا فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تو مسئلہ آسان تھا۔ ایک اور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ غریب ہے تو اپنا فطرہ ہم اگر ان کو دے دیں، اور زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر وہ غیر شیعہ ہوتے ہیں، احتیاط واجب کی بنا پر شیعہ اثنا عشری کو فطرہ دینا ہوتا ہے، تو اس مسئلے میں لوگ اپنے فطرے اپنی گھریلو ماسیوں یا اس طرح کے جو اور ملازم ہوتے ہیں جو غیر شیعہ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے فطرے دے دیتے ہیں، تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ بات غلط ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک نہیں دیا جا سکتا، احتیاط واجب ہے۔ اب ان کی کریکشن کیسے کریں، وہ اس مسئلے میں اگر وہ آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر لیں تو وہ احتیاط مستحب قرار دیتے ہیں کہ شیعہ اثنا عشری کو دیا جائے، یعنی ثواب ملے گا زیادہ آپ کو احتیاط کے مطابق ہے، لیکن اگر آپ کو غیر شیعہ کو بھی مستحق اگر بشرطہ ہونا چاہیے وہ، تو اس کو اگر دے دیں آپ، غریب ہے وہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اگر اب یہ غلطی کر چکا ہو کوئی کہ اپنے گھریلو ملازمین کو جو کہ غیر شیعہ تھے ان کو اس نے اپنا فطرہ دے دیا، تو اب احتیاط واجب میں آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر کے نیت یہ کر لے تو اس کے پچھلے فطرے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیونکہ غیر مومن کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دی جا سکتی، اس میں بھی احتیاط واجب ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر بے نمازی کو بھی فطرہ نہ دیا جائے، بے نمازی۔ ابھی بے نمازی کا مسئلہ چلیں ابھی آگے چل کر آئے گا، لیکن وقت ہی ختم ہو گیا، کیونکہ آج اصل میں شروع میں جو ذرا ٹائم ضائع ہوا ہمارا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ کلاس اس کے اوپر اور لینی پڑے گی، اور ابھی کیونکہ ابھی کافی چیزیں ابھی باقی ہیں، اور یہ والا مسئلہ تو خاص طور پر فطرہ دوسرے شہر سے جو بھیجنے والے معاملات ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ جہاں غلطیاں ہو گئی اور ان کے حل موجود ہوں، کیونکہ حل میں اگر احتیاط واجب میں اب بھی رجوع کر لیا جائے تو وہ پچھلی غلطی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو وہ یہ کیونکہ روزے سے مربوط مسئلے تھے، غلط فہمیاں، غلطیاں، اور ان کا ازالہ کس طرح سے کیا جائے جو قابل ازالہ ہو، تو وہ ہم ذکر کر رہے تھے، لیکن ایسا نہ ہو کہ میڈم زہرا یوسف صاحبہ تشریف لے آئی ہوں گی، وہ ان کا وقت تاکہ میں نہ لے لوں، تو آپ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم اس بات کو مزید مکمل کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔